بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ اگر استغفار پڑھنے کا معمول بنائے ہوئے ہیں، ڈیلی آپ استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں، صبح شام استغفار پڑھ رہے ہیں، رات دن آپ نے ایک کر دیا، استغفار کا ذکر آپ کثرت سے کر رہے ہیں، اور آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا استغفار اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے خوش ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ کچھ نشانیاں میں آپ کو بتلاؤں گا۔ استغفار پڑھتے ہوئے اگر یہ نشانیاں آپ کو نظر آئیں، دکھ جائیں، آپ کو محسوس ہو جائیں، تو سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت ہمارے استغفار پڑھنے سے، ہمارے اس عمل سے راضی ہے۔ اللہ رب العزت کو ہمارا یہ استغفار کرنا پسند آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ استغفار کرنا محبوب لگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے گا وہ نشانیاں کیا ہیں۔ میں ایک ایک کر کے 5 نشانیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں، دیکھیے وہ نشانیاں کون سی ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ استغفار کی توفیق کا ملنا، استغفار کی توفیق کا مل جانا، یہ اللہ رب العزت کی رضامندی کی اور اس کی خوشنودی کی دلیل ہے۔ کوئی بھی کام کیا، اچھا کام کیا تب بھی ہم استغفار کریں، کوئی غلط کام کیا تب تو ہمیں زیادہ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ غلط کام کرنا یعنی کوئی غلطی ہو جائے، غلط قدم اٹھ جائے، کچھ غلط بول دیا، غلط سن لیا، غلط دیکھ لیا، تو پھر فوراً استغفار کریں۔ اچھا کام کیا، نیکی والا کام کیا، ہم استغفار کریں۔ نیکی والے کام کے بعد استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے یہ کام کیا ہے لیکن مجھے جیسے کرنا چاہیے تھا، تیری مرضی کے مطابق، تیری شایان شان، مجھے جیسے کرنا چاہیے تو ویسے نہیں ہو سکے، کہ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے جیسے بھی کیا تو اس کو قبول فرما لے۔ استغفار کا مطلب ہوگا تو استغفار کے توفیق کا مل جانا، یہ اللہ رب العزت کی رضامندی کی پہچان ہے، یہ نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ استغفار میں مزہ آنے لگے۔ استغفار جب بندہ یا بندی استغفار پڑھتی ہے، یعنی استغفر اللہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی استغفار، استغفر اللہ العظیم یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی بھی استغفار ہو تو استغفار پڑھنے کا مزہ آئے، دل لگے اور شوق سے کرے، اچھی طرح سے استغفر اللہ خوب جھوم کے اچھی طرح سے، اپنے رب کو راضی کیے ہوئے اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، تو استغفار پڑھنے میں اگر مزہ آنے لگے تو سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کی پہچان ہے، نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ استغفار ہم کبھی نہ کر سکے، کسی کام کے بعد تو ہمیں افسوس ہو، ہمیں ٹینشن ہو جائے، ہمیں فکر ہو جائے کہ ہائے میں نے استغفار نہیں کیا، میں نے توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، کوئی بھی کام کیا ہم نے استغفار کرنا تھا لیکن استغفار نہیں کیا، تو استغفار ہمیں اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ استغفار نہ کر سکیں اور نہ کرنے پر ہم نادم ہوں اور شرمندہ ہوں اور ہمیں افسوس ہو، ہمیں ٹینشن ہو جائے کہ کاش کہ ہم استغفار کر لیتے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی محبوبیت کی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نشانی ہے۔ اور آئندہ استغفار کا اہتمام جاری رکھے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ استغفار پڑھتے ہوئے گناہ یاد آئیں، گناہوں کا یاد آنا، اور جب گناہ یاد آئیں گے تو پھر ہم خوشنودی کے ساتھ اللہ رب العزت سے تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے، تو استغفار پڑھتے ہوئے گناہ یاد آ جائیں، ہمارا دل رونے لگے، استغفار کر رہے ہیں، استغفر اللہ، گناہ یاد آ رہے ہیں کہ فلاں موقع پر وہ گناہ ہوا، فلاں موقع پر وہ غلطی ہوئی، فلاں موقع پر فلاں غلطی ہوئی، اس طرح سے ہمیں گناہوں کا یاد آنا استغفار کرتے ہوئے اور ان پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا اور دل سے رونا، یہ بھی اللہ کی محبوبیت کی اور اللہ رب العزت کی رضامندی کی دلیل ہے۔ 5ویں نشانی جو آخری نشانی وہ یہ ہے کہ استغفار کرتے ہوئے آنسو کا نکل آنا۔
استغفار کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گناہوں کو یاد کر رہے ہیں، اور گناہ جب بھی یاد آ رہے ہیں مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے اللہ رب العزت کی حضور، اسی وقت ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور ہماری آنکھوں میں آنسو بھر آئیں تو سمجھ جانا یہ بھی اللہ رب العزت کی رضامندی کی دلیل ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں استغفار پڑھتے ہوئے اگر نظر آئیں، آپ کو محسوس ہوں، آپ کو لگے کہ نشانی ظاہر ہو رہی ہے تو سمجھ جانا اللہ رب العزت راضی ہے۔ اور میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا بازو بن جاتا ہے، اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، اس بندے کی زبان بن جاتا ہے، اس بندے کی ٹانگیں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اور آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، بازو بن جاتا ہے جس سے وہ کسی چیز کو ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت اس بندے کی اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اعضاء بن جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ پھر اپنی آنکھ کو اٹھائے گا، کسی چیز کو دیکھے گا تو جائز چیز کو دیکھے گا، کانوں سے کوئی جائز چیز ہی سنے گا، غلط چیز نہیں سن سکتا، زبان سے اچھی چیز بولے گا، ہاتھ اچھی چیز کی طرف اٹھائے گا اور اچھی چیز کو پکڑے گا، قدم اچھی جگہ کی طرف اٹھائے گا اور اچھے رخ کی طرف چلے گا، تو اللہ رب العزت پھر اس بندے کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے اتنے قریب ہو جاتا ہوں کہ پھر وہ بندہ اگر کسی چیز کی درخواست کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر پناہ چاہتا ہے تو پھر میں اسے پناہ بھی عطا کرتا ہوں۔ دیکھیے استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العزت کی رضا اور خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ تو استغفار کریں کثرت سے، انشاءاللہ زندگی میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔